ریٹائرڈ فوجی کپتان عدنان اپنی زندگی کے سکون کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا جہاں اس کا معمول شکار، ورزش اور گزرے وقت کی یادوں میں کھو جانے کا تھا۔ ایک دن اسے ایک پراسرار کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف ایک سرکاری افسر تھا جس نے اسے بتایا کہ ایک اہم سائنسدان ڈاکٹر حمید غائب ہو چکا ہے اور اسے بچانے کے لیے صرف وہی موزوں شخص ہے۔ عدنان نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ وہ اپنی سابقہ زندگی میں واپس نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ ڈاکٹر حمید ایک ایسی ایجاد پر کام کر رہا تھا جو دنیا کو بدل سکتی ہے اور غلط ہاتھوں میں جا کر تباہی مچا سکتی ہے، تو اس نے مشن قبول کر لیا۔ عدنان کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر حمید کو ایک دہشت گرد تنظیم نے اغوا کر لیا ہے جو اس کی ایجاد کو ایک خطرناک ہتھیار میں بدلنا چاہتی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ سائنسدان کو ایک دور دراز جنگل میں قائم خفیہ لیبارٹری میں قید رکھا گیا ہے۔ عدنان نے اپنے پرانے ساتھی عامر سے رابطہ کیا جو ایک ماہر ہیکر تھا۔ عامر نے اسے دشمن کے علاقے میں داخل ہونے کے لیے ضروری معلومات فراہم کیں، اور معلومات ملنے کے بعد عدنان جنگل میں داخل ہو گیا جہاں خطرہ ہر قدم پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ عدنان کو معلوم تھا کہ وہ گھرا ہوا ہے، لیکن ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے ایک بوم کا استعمال کیا جس سے ایک شدید دھماکہ ہوا اور دشمن عارضی طور پر اندھے ہو گئے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عدنان نے دشمنوں کو ختم ہو گئے کیا اور ڈاکٹر حمید کو آزاد کر دیا، لیکن فرار آسان نہیں تھا۔ دشمنوں نے ان کا پیچھا کیا اور ایک زبردست مقابلہ ہوا۔ آخر کار عدنان اور ڈاکٹر حمید ایک ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جو عامر نے ترتیب دیا تھا۔ بمشکل فرار ہونے کے بعد انہوں نے دشمن کے اڈے کو تباہ کرنے کے لیے ایک فضائی حملے کی ہدایت دی۔ عدنان نے ڈاکٹر حمید کو بحفاظت واپس پہنچایا اور حکومت نے اسے ایک ہیرو کے طور پر نوازا، لیکن اس مشن نے اسے یہ سکھایا کہ دنیا ابھی بھی خطرات سے بھری ہوئی ہے اور بعض اوقات سکون کے دن قربانی مانگتے ہیں۔